جتنے بھی آج کل مرد ہیں نا بد اخلاق جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ گزارا عورت کا بڑا مشکل ہوتا ہے. مرد اس پہ فخر کرتا ہے کہ میں اتنا کھلاتا ہوں, میں اتنا, بھائی پہلے تو انسان کی زبان ہوتی ہے نا, بات تو تمیز سے کرو. بد اخلاق آدمی کے ساتھ, بد دماغ آدمی کے ساتھ بہت مشکل ہوتا ہے گزارا کرنا. اچھا, کچھ لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے وہ بد دماغ تو بہت ہوتے ہیں, یہ میں خواتین کو خاص طور پہ بات بتا رہا ہوں, لیکن ان کا غصہ بھی جلدی اترتا ہے, تو ایسے آدمی کو برداشت کر لیں. بعض لوگ غصہ آتا ہے 3 دن پھر اچھلتے ہیں, لیکن وہ غصہ بہت جلدی ختم ہو کے پھر وہ نارمل ہو کے تلافی کرتے ہیں. بعض میاں اس قسم کے بھی مارکیٹ میں ہیں کہ وہ برداشت نہیں ہوتا, جب آئے ہڑ ہڑ چیزیں اٹھا کے تھوڑی دیر میں ٹھنڈے ہو کے پھر وہ سوری کر رہے ہوتے ہیں, پھر وہ کرے یار یہ مجھ سے غلط ہوا. تو اگر اس قسم کا میاں ہے تو بھی غنیمت ہے کہ چلو غصہ کرتا ہے لیکن بعد میں اس کی تلافی کر لیتا ہے. پھر اس میں عورت کو چاہیے کہ جب اس پہ یہ کنڈیشن ہو تو تھوڑی دیر چپ کر کے برداشت کر لے, اس سے گھر جنت بن جائے گا. سمجھ میں آ رہی بات؟ اور آج کل اس قسم کے میاں مارکیٹ میں بہت زیادہ پائے جاتے ہیں کیونکہ برداشت کی قوتیں لوگوں میں ختم ہو گئی ہیں. وجہ اس کی کمزوری ہے, خوراکیں بیکار قسم کی کھا رہے ہیں, طبیعت دل بھی کمزور ہے, اعصاب بھی کمزور ہیں, تو ہر آدمی ذرا سی بات پہ ایک دم بھڑکتا ہے. تو یہ وہ بھڑکنا اصل بھڑکنا نہیں ہوتا, یہ وقتی طور پر ایک جوش و خروش ہوتا ہے, اچھل 2-4 کلابازیاں کھا کے ٹھنڈا ہو جاتا ہے ایک دم تھوڑی دیر میں. اس دوران اگر عورت نے بھی اسی طرح بھڑکنا شروع کر دیا تو پھر طلاقوں تک نوبت پہنچتی ہے, معاملات بگڑتے ہیں. تو عورت کو تھوڑے دنوں میں اندازہ ہو جاتا ہے کہ میرے میاں کے کچھ کیفیات اس پہ طاری ہوتی ہے, وقتی طور پر ہوتی ہیں, بھڑکتا ہے, چیختا ہے, چلاتا ہے, کلابازیاں کھاتا ہے, تو کوئی بات نہیں, 15-20 منٹ میں طبیعت انشاءاللہ کیا ہو جائے گی, سیٹ ہو جائے گی, برداشت کر لو. صحیح ہے نا؟ تو ایسے موقع پہ عورت کو مشورہ یہ دیا جاتا ہے بھائی چپ کر کے بیٹھ, اس وقت مشورے نہ دو اس کو, بس چپ. اس کا حل یہی ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں آپ صحیح کر رہے ہیں, بس میاں کو ہر بات میں کیا کہو, آپ ایک نمبر آدمی ہو. تو جب وہ غصہ اترے گا نا اس کا, تو پونا گھنٹے 1 گھنٹے میں وہ کیا بن جائے گا, انسان کا بچہ. اس مرد کو یہ جب گھر بسانے والا آدمی ہوتا ہے اس کو احساس ہو جاتا ہے یار کچھ زیادہ ہو گئی ہے, تو پھر وہ باہر جائے گا, 2 گٹکے لے کر آئے گا, اپنے لیے اور ایک آپ کے لیے. یہ ہوتا ہے گٹکا یا کوئی بھی چیز. اسی طرح عورت کا بھی معاملہ ایسا ہے, بعض عورتیں اعصابی کمزور ہوتی ہیں, اچانک غضبناک ہو جاتی ہیں, تو مرد گھر میں یہ اندازہ لگا لیتا ہے کہ بھائی اس کے جو ہے نا سیٹنگ کبھی کبھار کیا ہوتی ہے, آؤٹ. تو اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ یہ تھوڑی دیر میں پھر نارمل بھی ہو جاتی ہے. تو ایسے موقع پہ آدمی کو بھی چاہیے کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے برداشت کر لے. تو اس سے, لیکن اگر یہ نارمل نہیں ہے, یعنی یہ تھوڑی دیر کا کام نہیں ہے, یہ تو منہ بنا کے 6 مہینے بیٹھے رہتے ہیں, پھر ایسے گھر چل نہیں پاتے. سمجھتے ہو؟ پھر ایسے گھر چل نہیں پاتے. یا تو طلاق ہوتی ہے, یا دونوں میں سے ایک ڈپریشن کا مریض بن جاتا ہے, یا عورت بیوہ ہو جائے گی, یا وہ اس کو ٹینشن دے کے مار دے گا. تینوں میں سے ایک کام پھر ہوتا ہے, یہ گھر چل نہیں پاتے. پھر بتایا تھا نا, خاتون آئی تھی, اتنی تیز خاتون, باتیں ایسی چبا چبا کے جیسے ہوتے ہیں نا, یوں میرا یوں. تو مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ یقیناً بیوہ ہو چکی ہوں گی اب تک. یعنی مجھ سے آدھا گھنٹہ ان کو نہیں سنا جا رہا, مجھے بولنے ہی نہیں دے رہی. اپنا دکھڑا لے کے آئی تھی, تو بھائی 5 منٹ میں دکھڑا سناؤ, 10 بار بریک لگے گی تو میں آگے کوئی نصیحت دوں گا نا. بولے ہی جا رہی. پھر سارے برے, بچے بھی برے, ساس کا بھی غلط سلوک تھا میرے ساتھ, اور فلانا بھی برا, کوئی ٹھیک ہی نہیں. مجھے اندازہ ہو گیا یار یہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی ہے, ان کے میاں نے کیسے برداشت کیا. تو مجھے یقین ہو گیا تھا کہ ان کے میاں کا انا للہ ہو چکا ہوگا. اتنا عرصہ کوئی آدمی ایفورٹ کر نہیں پاتا. تو میں نے کہا کہ آپ کے میاں کا انتقال ہو گیا. انہوں نے کہا ہاں وہ تو 10 سال پہلے چلے گئے تھے. تو میں کہنے والا تھا کہ پھر بھی بہت برداشت کی ہے, شادی کو 30 سال ہو گئے لیکن گئے کب ہیں, صرف 10 سال. لیکن میں نے کہا ایسا نہ ہو کہ 1 گھنٹہ اور بیٹھ جائیں, پھر اگلے جگہ جائیں تو پھر مجھے بھی کہ مفتی الفلاحیہ مسجد کے امام صاحب بھی ایسے. لیکن مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ بہت بڑا حوصلہ ان کے میاں کا کہ انہوں نے 20 سال گزارے. تو ایسے بعض میاں بھی ہوتے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ صرف عورتیں ایسی ہوتی ہیں, ایسے بعض میاں بھی ہوتے ہیں کہ بیوی ڈپریشن سے مر جاتی ہے. ایسے ایک میاں تھے, اللہ بچائے یار, کیسے کیسے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے. وہ ہمارے دوست تھے, بلکہ یوں سمجھے کہ ابھی میں زیادہ گہرائی میں جاؤں گا تو وہ سمجھ جائیں گے میری بات ہو رہی ہے. کیا کروں, کوئی ایسے کوڈ ورڈ ہونا چاہیے نا, وہ لوگ آج کل ہر جگہ پہنچا دیتے ہیں. وہ تھے, بس کوئی تھے. تو ان کی جب شادی ہو رہی تھی نا, ہم لوگ بیٹھ کے یہ بات کر رہے تھے کہ یار ان کی بیوی کا ہوگا کیا بیچاری کا,
کیونکہ ہم نے ان کو صاحب کو دیکھا تھا کبھی زندگی میں ایک دھیلے کا کام خود نہیں کیا. یا کھجانا بھی ہوگا نا آپ کو بلائیں گے یار ادھر ادھر کھجانا یعنی بالکل ایسے تو نہیں لیکن اس ٹائپ کے آدمی, کھجلی بھی ہو رہی ہے نا تو آپ کو بلائیں گے یار ذرا کو ڈنڈی لے کر آئے ادھر ادھر کھجا. کبھی بیٹھ کے یہ نہیں کہ اٹھ کے پانی خود پی لیں, ہر کام بیٹھے بیٹھے بس ان کو چاہیے تھا. تو ہم تھے کہ یار یہ بیچاری بیوی کا بنے گا کیا. خیر چل ہی رہے ہیں, گزارا کر ہی رہے ہیں دونوں ماشاءاللہ. اب اس کا بھی انا للہ ہو جائے کسی دن, بیگم صاحبہ کا اطلاع آ جائے گی تو ٹھیک ہے نا. تو جو ہے تو دنیا میں جو آدمی لوگوں سے ملتا ہے نا اس کے پاس تجربہ بہت ہوتا ہے. میں تجربے سے بہت سیکھتا ہوں یار دنیا میں کیا کیا ہو رہا ہے. ایسے ایسے واقعات کبھی صرف عشاء کے بعد لے کے بیٹھوں نا پبلک, فجر ہو جائے گی واقعات ختم نہیں ہوں گے.